کے دن کی فضیلت، یہ وہ دن ہے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اسے صرف چھٹی کا دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ آئیں آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا خاص کیوں ہے اور ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ جمعہ کوئی عام دن نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، یعنی جیسے بادشاہ کا مقام باقیوں سے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح ہفتے کے تمام دنوں میں سے جمعہ کو سب سے اونچا مقام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں زمین پر بھیجا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ سوچیں، وہ دن جس میں انسان کی زندگی کی ابتدا بھی ہے اور انسان کے دنیاوی سفر کا اختتام بھی، وہ دن معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعہ کا دن صرف ایک امت یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پہلے بھی قوموں کو خاص دن دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کو ہفتہ کا دن دیا گیا، نصاری کو اتوار کا دن، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ یعنی جمعہ وہ نعمت ہے جو صرف امت محمدیہ کے حصے میں آئی ہے۔ اسی لیے جو مسلمان جمعہ کی بے قدری کرتا ہے وہ دراصل اپنی ہی عزت والا دن ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جمعہ کی سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دن گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان خوب اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جائے اور خطبہ غور سے سن کر نماز ادا کرے، تو ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہم پورے ہفتے میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ زبان سے کسی کا دل دکھا دینا، ذرا سی بات پر غصہ، نماز میں غفلت، والدین کی بات ٹال دینا، وقت ضائع کرنا، کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک جمعہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آؤ میرے بندے، ندامت کے ساتھ میرے گھر آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیا ہی پیارا سودا ہے۔ جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خاص دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ سوچیں، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھول بھی جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اگر ہم دل سے درود پڑھیں تو ہمارا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن خاص طور پر گھر پر، سفر میں، کچن میں کام کرتے ہوئے درود شریف زبان پر جاری رکھیں۔ جمعہ کے دن کی ایک اور بڑی فضیلت سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے اگلے جمعہ تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے روحانی روشنی، ہدایت اور برکت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، فکر کے بھی، نظریات کے بھی، گناہوں کے بھی، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک سورت پڑھ لو، میں تمہارے لیے نور بنا دوں گا۔ اگر مکمل سورہ کہف یاد نہیں تو کم از کم اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیات یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کے دن کی ایک اہم سنت غسل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بالغ مسلمان کے لیے یہ حق ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے، اچھی طرح صفائی کرے، اگر ممکن ہو تو خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہن کر مسجد جائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس دن ناخن تراش لینا، اضافی بات صاف کر لینا، کپڑے صاف ستھرے رکھنا، یہ سب عمل ثواب کا ذریعہ بھی ہیں اور انسان کو باوقار بھی بناتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سب عید کے دن کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بھی عید فرمایا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر جمعہ کو اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کا دن بنا لیں۔ جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے، ویسے ہی جمعہ کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے میں بڑی وعید بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ بلا عذر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دل پر مہر لگ جانا کیا ہے؟ یعنی پھر انسان کو نیکی کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، گناہ برا محسوس نہیں ہوتا، دل سخت اور غافل ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، بہت سے لوگ جمعہ کے دن بھی سو کر گزار دیتے ہیں، یا ہزاروں سوشل میڈیا مہمانداری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ مسجد تک جانے کا وقت ہی نہیں نکالتے۔ حالانکہ اگر ہم ایمان سے سوچے تو ہفتے کی سب سے اہم ملاقات اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وقت مغرب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، اور نماز ختم ہونے تک کا وقت۔ اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں دعا کو کم نہیں زیادہ کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بیماروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور آخرت کے لیے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقدر ایک سچی دعا سے بدل جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ دعا جمعہ کے دن ہی کی قبولیت کی گھڑی میں مانگی گئی ہو۔
आखिर में बस इतना याद रखें, जुम्मा का दिन अल्लाह ताला की जानिब से हमें हर हफ्ते एक नया मौका मिलता है। पिछले हफ्ते की कमजोरियां, गलतियां, गुनाह, गफलत, सबके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आओ मेरे बंदे एक बार फिर मेरे दर पर झुक जाओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा, तुम्हें नूर दूंगा, तुम्हारे दिल को जिंदा कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जुम्मा के दिन की फजीलत जाने और इस मुबारक दिन की कदर करें।